یہ تو حضرات ہوئی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، اور یہ ذہن میں رہے کہ بظاہر تو 4 آیتیں ہیں، چھوٹی سی آیتیں ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ مطلب اس میں کوئی بہت دقت نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب سمجھنے میں. تو بظاہر یہ بہت آسان سی صورت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے جب چاہا کہ اس میں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں مطالعہ کروں، تو ابتدا میں نے کی تفہیم القرآن سے، جیسا کہ ہمارا عمومی طور پر ہمارا ہمیشہ کا طریقہ ہے. اور پھر تفہیم القرآن میں الحمدللہ مطلب مودودی صاحب نے بہت تفصیل سے اور بہت عمدہ مطلب اس کی تفسیر کی ہے. تو وہاں سے میں نے اس کے نوٹس لیے، اور پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو تفصیلی تفسیر اس صورت کی تین ویڈیوز میں، اس کو میں نے انہیں قوت نطق جو ہے بڑی عمدہ عطا کی ہے. علم ان کا بہت اچھا ہے، بیان ان کا بہت اچھا ہے. تو جب ان کی بات سنی جائے تو آدمی بالکل سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد یعنی باوجود اس کے کی بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی علمی اور بہت گہری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو سننے کے بعد اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے کیا سنا ہے، اور اگر آپ اسے بیان کرنا چاہیں کسی کو، تو کچھ یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. یہ ان کی گفتگو کا سحر ہے. تو یہ صورت ہمیشہ گزرتی ہے جب ڈاکٹر صاحب کو ہم سنتے ہیں، اور وہ بات اس وقت تک گرپ نہیں آتی جب تک باقاعدہ ان کی اس ریکارڈنگ کے پراپر طریقے سے نوٹس نہ لیں، اور اس کو مطلب ایک ایک اس کا جز الگ کر کے نہ دیکھیں، جو کام میں نے کیا الحمدللہ. پھر یہ 2 چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں نے تدبر القرآن کی پہ ایک نگاہ ڈالی، اور پھر اس کے بعد معرف القرآن، تفسیر جلالین، تفسیر ماجدی اور تفسیر عثمانی. تو یہ کتابیں میں نے اس کے ساتھ دیکھی، اور جہاں جہاں جو کچھ پوائنٹس میں مل سکے وہ میں نے اس میں شامل کیے. اور پھر اس کے بعد ہماری محفل کے حوالے سے اگر کوئی خاص بات جو صرف عام طور پہ ہم لوگوں کے درمیان رہتی ہے عموماً، ان میں سے جو چیز مجھے کہیں سے مل سکی تو وہ میں نے ایڈ کیا. تو میں انشاءاللہ مطلب یہ کہ اس کا پورا خلاصہ جو کچھ میں نے اس حاصل کیا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہیں کسی قسم کی کوئی کوتاہی مجھ سے رہ جائے تو اس کی نشاندہی کر دیجیے گا. آپ کو سب کچھ فرما رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے. دیکھیے قرآن مجید جو ہے اس میں کل 6236 آیات ہیں. 6236 اور یہ آیتیں جو ہیں یہ 114 صورتوں میں تقسیم ہیں. اور یہ تقسیم آپ سب جانتے ہیں کہ تقسیم کوئی برابر کی نہیں ہے. شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں تو بہت زیادہ آیتیں ہیں. سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں، سورہ نساء میں 76 آیتیں ہیں، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ تقسیم ہوئی 114 آیتوں میں. اور ان 114 آیتوں میں بھی ایسا ہے کہ 37 آیتیں جو ہیں وہ صرف 37 صورتیں ہیں. یہ آیتیں جو ہیں صورتوں میں تقسیم ہوئی ہیں 114 صورتوں میں، اور 114 میں 37 صورتیں 37 جو ہیں وہ صرف آخری پارے میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 77 جو ہیں 29 پاروں میں ہیں، تو زیادہ حصہ جو ہے وہ وہاں چلا گیا ہے. اچھا، پھر اس پورے قرآن مجید کو 7 منازل میں تقسیم کیا گیا، تاکہ ایک ایک حصہ اگر روزانہ ایک منزل اگر روزانہ اس کی تلاوت کی جائے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے. اور یہ تینوں جو باتیں جو میں نے کہی، آیتیں، سورتیں اور منازل، ان کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا. تو اس میں کوئی مطلب کسی قسم کی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی کہیں کسی بعد میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو. یہ باتیں اپنے مکمل ہیں. اس کے بعد پھر اس کی تقسیم ہوئی پاروں میں، اور پورے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس پورے قرآن مجید کی رکوعات کی تقسیم ہوئی، اور 558 رکوع جو ہیں وہ اس قرآن مجید میں آئے ہیں. اچھا، اب یہ جو میں گنتی جو بیان کی ہے مختلف چیزوں کی،
اس حوالے سے یہ قرآن مجید مکمل ہوا، لیکن اب یہ مکمل قرآن مجید جو ہے، یہ مکمل قرآن مجید جو ہے مطلب اس کو آپ لوگ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ اس ایک منٹ سے جی سوری، تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیتیں، صورتیں، منازل، پارے اور رکوعات کی جو تفصیل میں نے عرض کی، یہ ہے مکمل قرآن، اور اس مکمل قرآن کا سمجھا جانا جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا آسان نہیں ہے اتنا زیادہ، حالانکہ قرآن مجید نے اسے آسان بھی کہا، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ تو اس میں بھی قرآن مجید کو پڑھنے والوں کی مختلف ایک طرح سے سطح سمجھ لیجیے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو علم کامل حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم صاحبان کمال کہتے ہیں، یہ ہیں ہمارے علماء اور حکماء اور صاحبان تفسیر۔ ان لوگوں نے تقریباً ساری زندگی قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس میں تدبر کیا ہے، اور اکثر و بیشتر نے اس جو کچھ تدبر کا جو حاصل ہے اس کو تحریر کر دیا تفسیر کی صورت میں، اور باقی لوگوں نے بھی ان تفاسیر کو پڑھا ہے، اس سے حاصل کیا ہے، اور وہ اس علم کو پھیلاتے رہے، دوسروں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے وہ سطح جو سب سے اوپر کی سطح ہے علماء کی اور مفسرین کی اور حکماء کی۔ میں نے انہیں صاحبان کمال تو کہہ دیا ہے، لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ اس میں صاحب کمال تو سچی بات یہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جس حد تک کمال حاصل کر سکیں اس حد تک وہ کمال حاصل کریں، اور اس میں ہمارے تمام ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، اس میں ان کے بعد کے تمام علماء اور حکماء ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کی اس کام میں۔ تو ایک پہلی سطح تو پڑھنے والوں کی وہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری جو سطح ہے اس میں شاید ہم جیسے لوگ آتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اس کی تفاسیر بھی پڑھتے ہیں۔ اتنی اہلیت تو ہم نہیں رکھ سکتے کہ خود تفسیر کر سکیں، لیکن مختلف مفسرین کی تفسیر جو ہے اس کو پڑھ کے قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درجہ ہے دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم لوگوں کو تفویض کیا ہے۔ شاید تیسری سطح جو ہے وہ ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کو عمومی طور پہ صرف نازلہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے مسلسل تلاوت کرتے رہنے کی۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ تفسیر اور ترجمے کے چکر میں نہیں پڑتے، کہیں کہیں تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عموماً ان کا انحصار جو ہے وہ صرف نازلہ پہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد چوتھی سطح جو ہے وہ آتی ہے عام لوگوں کی، جو بہت زیادہ پڑھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بہت زیادہ مطلب یہ کہ قرآن مجید تو تفسیر سے نہیں پڑھ سکتے، جو نازلہ بھی جن کا شاید مکمل نہ ہو، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کچھ آیتیں حفظ کر لیتے ہیں، اور عام طور پہ جو آخری 10 آیتیں ہیں ان کو عمومی طور پہ حفظ کر لیا جاتا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی رہے۔ میں اس پر ابھی آ رہا ہوں، ایک پانچویں قسم بھی ہے جس کا جو ہمارا چونکہ آج کے موضوع کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری نہیں سمجھتا، صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے۔ پانچویں جو سطح ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید، اب یہ میں اپنے گمان کی بات کر رہا ہوں، لیکن شاید ان کا مقصد جو ہے وہ قرآن کی حقانیت ثابت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شاید ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح سے اس میں کہیں کوئی کمزوری نکالی جا سکے، کوئی کنفلکٹ معلوم کیا جا سکے، تاکہ اس کو مسلمانوں کے خلاف اور قرآن کے خلاف دلیل کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں اس کہہ رہا تھا ان عام آدمیوں کی جو بہت زیادہ قرآن مجید کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ ان کو بہت معلوم ہے، عام طور پہ 8-10 آیتیں جو ہیں، خصوصاً آخری 10 آیتیں جو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، اور ان کو یاد کر کے نماز میں تاکہ انہیں آسانی رہے، اور اکثر و بیشتر اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو 10 آیتیں ہیں آخر کی، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں
کہ یہ ایک مختصر قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو پورے قرآن پہ دسترس نہیں رکھتے ہیں. رشید صاحب صورتیں کہیے، آیتیں نہیں کہیے. آپ اچھا متواتر آیتیں ہاں کہہ رہے ہیں. ہاں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. یہ آخری 10 صورتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ آخری 10 صورتیں جو ہیں ان کو ہمارے ڈاکٹر سعد صاحب جو ہیں ایک طرح سے مختصر قرآن سے تعبیر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی، اور یہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور مجھے بھی یاد ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سب کو بچپن میں بات یاد ہوگی، کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ بات کس نے کس سے کہی اور میں نے کس سے سنی، لیکن مجھے یاد یہ ہے کہ بچپن میں اکثر بیشتر تذکرہ ہوتا تھا اچھا رمضان میں خاص طور سے کہ اچھا علم ترى کیف پڑھ لو. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تراویح پوری تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے تو صرف یہ 10 آیتیں جو ہیں ان کو دو آیت 10 صورتیں جو ہیں ان کی میں دو صورتیں دو آیتوں میں تقسیم، دو رکعتوں میں تقسیم کر کے اور اس طرح سے 20 رکعت مکمل کر دی جائے، ریپیٹ کر لیا جائے انہیں. تو اس اعتبار سے یہ آخری 10 صورتیں جو ہیں ان کا یاد کرنا تقریباً سب کے لیے بڑی حد تک ضروری ہو جاتا تھا. میں اس کہتا کہ ڈاکٹر سجاد صاحب اس کو مختصر قرآن کہتے ہیں، اور اس کو مختصر قرآن کہنے کے سلسلے میں ان کی رائے جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مختصر قرآن اس حوالے سے ہے کہ اس نے قرآن کے تمام موضوعات کا احاطہ کر لیا ہے، اور شروع کی 7 جو صورتیں ہیں اس کا تعلق سیرت النبی سے ہے. یعنی اگر آپ غور فرمائیے کہ پہلی جو صورت ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو ہے سورہ فیل جو ہے یہ اس حملے کی طرف ہے جو ابرہہ نے کیا تھا اور جس میں ہاتھی آئے تھے، اور یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو یہ بنیادی اور ابتدائی تعارف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر دوسری صورت اس کے بعد آتی سورہ قریش. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ قریش کا قریش تھا. پھر تیسری صورت جو اس میں آتی ہے اس سلسلے میں وہ ہے ارایت الذی یکذب بالدین. اس وقت جو عرب کی حالت تھی، جس طرح سے لوگ رہتے تھے اور جس طرح سے وہ دین کی تکذیب کرتے تھے اور جس طرح سے اس کا رویہ تھا معاشرے میں غربا کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، تو وہ صورتحال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے مکہ کی خصوصاً. چوتھی صورت سورہ کوثر جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی گئی ہے اور جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رکھے گئے ہیں ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اگلی صورت جو ہے وہ سورہ کافرون ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکالمہ ہے کفار سے کہ بے شک تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن جس اللہ پہ تم یقین رکھتے ہو میرا اللہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور ظاہر ہے تم نہ میری بات مانو گے، نہ میں تمہاری بات مان سکتا ہوں، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو. لہٰذا تم جانو، تمہارا کام جانے، تم اپنے راستے پہ رہو، مجھے اپنے راستے پہ رہنے دو. تو یہ 5 صورتیں تو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور ان کی تبلیغ، اور جس معاشرے میں انہوں نے تبلیغ کی اور جس معاشرے میں جس قسم کے لوگوں سے ان کا مکالمہ ہوا. یہ تفصیل تو ان 5 رکعات میں آ گئی، 5 صورتوں میں آ گئی. اچھا، اس کے بعد کی 2 صورتیں سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور اسلام غالب آتا جائے گا. لوگ فوج در فوج اور جو قسم شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس وقت بھی ہو رہے تھے. اس کا بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں دیکھ لیا تھا. اور ان 7 صورتوں کی آخری صورت جو ہے، جو ہم نے پچھلے ہفتے جس کا مطالعہ کیا تھا، سورہ مسد تبت یدا ابی، اس میں جو سب سے برا اور سب سے شدید دشمن تھا اور سب سے برا رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں گفتگو ہے، اس کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو پچھلی مرتبہ ابو لہب کو جو انجام ہوا تھا اس کی تو بات ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو بیوی تھی ام جمیل
اس کے انجام کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پائی تھی، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اس مطالعے کے دوران میں نے وہ جو ہے معارف القرآن میں اور تفسیر عثمانی میں اس کا تذکرہ دیکھا کہ ام جمیل جو ہے ابو لہب کی بیوی، یہ جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی جلانے والی، اور کانٹے بھی لاتی تھی ان کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے وہ پھینک دیتی تھی۔ بہرحال وہ لکڑیاں عام طور پر جب وہ باندھ کے لاتی تو اس کی رسی جو ہے وہ اپنی گردن میں لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ گرنے نہ پائیں، اور somehow کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن اسی حالت میں مطلب وہ کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ام جمیل کی موت کا معاملہ تھا جو پچھلے مرتبہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر پائے تھے۔ میں کہا یہ چونکہ بات میری نگاہ سے گزری ہے تو یہ بھی آپ کے علم میں لے آؤں۔ تو یہ 7 جو آیتیں ہیں، 7 صورتیں جو ہیں، یہ ذرا مجھے ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں کیوں میں ان کو بار بار آیتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ 7 صورتیں جو ہیں وہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہو گئیں، اور اس کے بعد کی 3 صورتیں جو ہیں جن کو معوذات کہتے ہیں، جن میں سے ایک تو سورہ اخلاص ہے، اور پھر اس کے بعد معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں۔ سورہ اخلاص خالصتاً توحید پہ ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ جو ہے یہ اسی توحید کا ایکسٹینشن ہے، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کا فوکس جو ہے وہ ہمارا سورہ اخلاص پہ ہے، اور سورہ اخلاص کا نام بھی سورہ اخلاص اسی لیے ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو ہے اس کو آدمی سمجھ لے اور اس صورت کو جذب کر لے اپنے اندر، اس کے معنی کو، تو وہ ایک طرح سے نار جہنم سے اس کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی عمومی طور پہ جو سورہ اخلاص کا ایک طرح سے سمجھے اس کے ارد گرد جو صورتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تو سورہ اخلاص کے نام کی ایک بات دیکھیے، ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ ہے تلوار۔ عربی میں تلوار کہتے ہیں سیف کو، اور عربی میں تلوار کا جو ترجمہ ہے وہ ایک ترجمہ حسام بھی ہے، ذوالفقار بھی تلوار ہے، شیش بھی تلوار ہے، المبارزہ بھی تلوار ہے، حدین بھی تلوار ہے، کاتانہ بھی تلوار ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک تلوار کے کتنے بہت سے نام ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا لے لیجئے، اردو میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں شیر، لائن۔ عربی میں شیر کے معنی کیا ہے؟ عربی میں شیر کا ترجمہ کیا ہے؟ اسد، اسد کے معنی بھی شیر ہے۔ زبر، اور اسی سے نام زبیر نکلا ہے، یہ بھی شیر کے معنوں میں ہے۔ زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، قصورہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ یہ چند نام مجھے چند ترجمے میرے سامنے آئے ہیں تلوار کے اور شیر کے۔ تو ایک لفظ کے اتنے زیادہ ترجمے کیوں ہیں؟ اس کی جو توجیہ کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں، عرب لوگ عام طور پہ جس چیز سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے، جس چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس چیز کی مختلف کیفیتوں کے حوالے سے یا مختلف شیپس کے حوالے سے اس کے بہت زیادہ نام رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے جب شیر کی بات ہم کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے شیر کا نام کچھ اور ہے، چلتے ہوئے شیر کا نام کچھ اور ہے، شکار پہ چھلانگ لگاتے ہوئے شیر کا نام کچھ اور ہے، اور شکار کو دبوچتے ہوئے شیر کا نام کچھ اور ہے۔ تو اس طرح سے مطلب انہوں نے ان کیفیتوں کو مختلف ناموں میں جذب کیا ہے، اسد میں، زبر میں، زرغام، سیغم، حمزہ، قصورہ، ان میں۔ اور اسی طرح سے کیونکہ ان حضرات کو خاص طور سے، یعنی ان حضرات سے مراد میں ظاہر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو چونکہ سورہ عصر سے محبت، سورہ اخلاص سے محبت بہت زیادہ تھی، لہذا سورہ اخلاص کے بھی نام ایک سے زیادہ ملتے ہیں۔ اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ تقریباً 20 کے قریب اس کے نام ہیں۔ سورہ اخلاص کو سورہ التفریق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے،
سورہ التجرید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہتے ہیں اسے، سورہ نجات بھی کہتے ہیں اسے، سورہ ولایت بھی ہے، یہ سورۃ نسبہ بھی ہے، سورۃ معارفہ بھی ہے، سورۃ جواد بھی ہے، سورۃ مخشوشہ بھی ہے، سورۃ الصمد بھی ہے، اور سورۃ اساس بھی ہے۔ یہ میں نے تقریباً 10-12 نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو سوال یہی آیا تھا کہ اس صورت کے اتنے زیادہ نام کیوں ہیں؟ ایسی صورتیں تو آپ کو ملتی ہیں جس کے آپ کو 2 نام مل جاتے ہیں، کہیں کسی کے 3 بھی مل جاتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کے اتنے زیادہ نام کیوں ہیں؟ تو اس کی توجیہ جو مفسروں کی نگاہ میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مطلب مسلمان سورہ اخلاص سے خاص طور سے اس کی توحید کے مضمون کے حوالے سے شدید محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے اظہار کے طور پہ اس کو انہوں نے مختلف نام رکھ لیے تھے، بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے انہوں نے شیر کے بہت مختلف نام رکھ لیے، تلوار کے بہت مختلف، اور ایسی بہت سی چیزیں اور مل جائیں گی، میں نے صرف 2 مثالیں لی ہیں اس میں۔ اور محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی مہم پہ بھیجا تھا، اور چونکہ وہ مہم کے سردار تھے، اور یہ طریقہ اس زمانے میں تھا کہ جو سردار ہے کسی بھی گروہ کا، جائے تو لشکر کا سردار ہوگا یا ملک کا سردار ہوگا، یعنی خلیفہ ہوگا، یا کسی صوبے کا گورنر ہوگا، عامل جس کہتے تھے تو ہوگا، تو یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ نمازوں کی امامت وہ خود کریں۔ تو جن صحابی کی تذکرہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان کو کسی مہم پہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ نمازوں میں یہ کرتے تھے کہ ہر نماز کے آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، لوگوں نے ان سے مطلب کہا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسے ہی کروں گا۔ تو بات یہاں تک ہوئی کہ جب واپس آئے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطلب صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ ہر نماز میں جو آخری رکعت پڑھتے تھے اس کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور ملا لیتے تھے آخر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان سے پوچھیے جا کے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جواب آیا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت محسوس ہوتی، بس میں اس وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بھی انہیں بے انتہا محبوب رکھتا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء جو تھی وہاں مدینہ میں، اس میں ایک انصاری بزرگ تھے، وہ وہاں کی امامت کرتے تھے، اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہوں گے، انہیں کسی وہاں مقرر کیا ہوگا، اور جو مقرر کیا اس زمانے کی بات ہے تو موسٹ پروبلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مقرر کیا ہوگا۔ تو وہ وہاں امامت کرتے تھے، ان کا طریقہ تھوڑا سا اور مختلف تھا۔ وہ نماز کی ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر کسی اور سورت تلاوت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب ان کا بھائی میں تو ایسے ہی کروں گا، اور اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تو آپ کسی اور کو امام منتخب کر لیجئے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال پہنچا کہ بھائی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ انہوں نے پوچھوایا ان سے کہ یہ ایسا کرتے کیوں ہیں، اور وہاں جواب وہاں بھی یہی آیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، اور اس لیے میں مطلب یہ کہ یہ کام کرتا ہوں۔ تو جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرتی، بلکہ الفاظ حدیث کے تو کچھ یہ ہیں کہ انہیں جنت انہیں عطا کر دی گئی۔ تو یہ صورت ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے، اس کے نام کے حوالے سے بات میں عرض کر رہا تھا، اس کے نام کے حوالے سے اس کے بہت سے نام ہیں، اور اس کے بہت سے نام اس لیے ہیں کہ اس صورت سے مسلمانوں کو اتنی محبت ہو گئی تھی، اور اتنی محبت اتنے خلوص کے ساتھ اسے پڑھتے تھے۔ ابھی دیکھیں لفظ خلوص میں بھی اخلاص موجود ہے، اتنے خلوص کے ساتھ اسے پڑھتے تھے کہ اس کے پھر انہوں نے اسی حوالے سے ایک سے زیادہ نام رکھ لیے۔ تو یہ دو صورتیں، دو معاملات جو ہے میں نے اس وقت تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلب سورہ اخلاص کے ارد گرد جو صورتیں ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی رائے کیا ہے، اور دوسری ایک سورہ اخلاص کا جو نام رکھا گیا ہے
اس نام میں جو کثرت ہے وہ مطلب کس حوالے سے اہم ہے اور کیا اس کی وجہ ہے۔ تیسری بات ہے جو اس میں اہم بات دیکھنے کی ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک صاحب ہمارے پاس تشریف لاتے تھے انڈیا سے، اب تو کافی دنوں سے نہیں آئے، مولانا یوسف اصلاحی صاحب۔ یہ کیفیت آپ کو بھی یاد ہوگی کہ کسی صاحب کوئی بھی صاحب ان سے کوئی سوال پوچھے تو سوال کا جواب فوراً نہیں دیتے تھے کہ پہلے اپنا نام بتائیے، نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ابا کیا کرتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کا ٹھیک ٹھیک تعارف حاصل کرتے تھے پہلے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی بات کا جواب دیتے تھے عموماً عام طور پہ۔ یہ ایک عمومی طریقہ تھا ان کا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس خاندان کے ہو، کیا کنیت ہے، نسب کیا ہے، کس علاقے کا ہے۔ تو یہ باقاعدہ وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جس اپنا ہمارے عمومی زبان میں جیسے کہتے ہیں ڈاک خانہ ملانے والی بات، لیکن اصل میں وہ ڈاک خانہ ملانے والی بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ اس طرح سے وہ یہ اندازہ کرتے تھے کس لہجے یوسف اصلاحی میں۔ جب میں اس سورت کو پڑھ رہا تھا تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ طریقہ وہ ہے جو عربوں کا طریقہ تھا۔ کوئی صاحب آپس میں جب ملتے تھے کچھ لوگ تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ انصفوا لنا، تمہارا نسب کیا ہے؟ دوسرا سوال تم ہو کون؟ پہلے خود کو بتاؤ تو صحیح، تعارف تو کرواؤ، تم کون، ہم تم سے بات کریں، تم سے تعلق رکھیں، تم سے کوئی لین دین کریں تو کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا حسب نسب کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا جغرافیہ کیا ہے۔ اور یہی سوال اس صورت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ انسب لنا ربک، یہ تم جس رب کی بات کرتے ہو اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، یہ ہے کون۔ اور یہ بات جو ہے یہ کئی مرتبہ مختلف حوالوں سے پیش آئی۔ 4 روایتیں تو ملتی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے کہ 4 مختلف روایتوں میں ایک مرتبہ قریش سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ انسب لنا ربک، کہ آپ کا جو رب ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کا حسب نسب کیا ہے، یعنی اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے اس رب کو بنایا ہے، اس رب نے اپنا نائب کس کو مقرر کیا۔ اس نوعیت کے سوالات جو قریش کے لوگ، ایک دفعہ قریش کے لوگ آئے انہوں نے کیا ہے، ایک مرتبہ مشرکین کا ایک گروہ ہے انہوں نے سوال کیا ہے، ایک مرتبہ ایک عربی آئے ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے سوال کیا ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ میں۔ یہ تقریباً 4 روایتیں ملتی ہیں مکہ میں یہ سوال کرنے کی۔ پھر جب آپ مدینہ گئے ہیں تو پہلا جو آپ پاس گروپ آیا ہے ملنے کے لیے، اس میں جو مقتدر یہودی تھے اس زمانے کے، حی بن اخطب اور کعب بن اشرف، وہ بھی اس میں شامل تھے اور یہودی تھے، اور انہوں نے بھی آ کے سوال یہی کیا ہے کہ آپ جس رب کی بات کرتے ہیں، جس اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ ہے کون، ذرا اس کا تعارف تو کروائیے ہم سے۔ اسی نوعیت کی ایک بات خیبر کے یہودیوں نے پوچھی، اور وہ انہوں نے تو سوال تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے کیا۔ ان کہا کہ دیکھیے ہمارے عقیدے کے مطابق ملائکہ جو ہیں وہ تو نور سے بنائے گئے ہیں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ابلیس کو آگ سے بنایا گیا ہے، آسمان کو دھوئیں سے بنایا گیا ہے، زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا گیا ہے، تو یہ بتائیے کہ اللہ خود کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ مدینہ ہی کے قریب قریب تو نہیں کہنا چاہیے، مدینہ سے کافی دور تھا، یہ اس کا حجاز کا نہیں، نجد کا علاقہ، وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار بنو عامر کا سردار، قبیلہ بنو عامر کا سردار عامر بن طفیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، صحیح سوال بالکل یہی تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے۔
میں تھوڑا سا ایک منٹ مطلب یہاں پہ ایک تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے عامر بن طفیل کی. یہ عامر بن طفیل ہم مطلب بیک گراؤنڈ چونکہ ہمارا ہے تھوڑا بہت، ہم اس سے پہلے چیزیں پڑھتے رہے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کا ایک وفد بھیجا تھا لوگوں کی تربیت کے لیے، اور ان حفاظ کو قتل کر دیا گیا تھا بیر معونہ پہ. غالباً 50 کے قریب تھے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ حفاظ جو ہیں اسی عامر بن طفیل کی ریکویسٹ پہ اس کے ساتھ گئے تھے. اس نے دھوکہ دیا تھا اور انہیں قتل کر دیا تھا. اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ عامر بن طفیل جو ہے یہ مختلف آدمی ہے طفیل بن عمرو دوسی سے. طفیل بن عمرو دوسی جو ہیں وہ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں شامل ہوئے. اس سے پہلے ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جب حج کے لیے آئے تو لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، جو ان کا طریقہ تھا، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو محمد کی بات مت سننا، وہ یہ جادوگر ہے اور جادو کر دے گا. تو یہ طفیل دوسی جو ہیں یہ خود بھی بڑے اچھے شاعر تھے، لیکن یہ ان کے اوپر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں باقاعدہ روئی ٹھونس لی تھی کہیں محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. لیکن پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور یہ بھی وہیں موجود تھا کہ اس کو خیال آیا کہ نہیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعری میں خود جانتا ہوں، میرے پاس خود کمال کا فن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی شخص کی بات سنوں اور سن کے مطلب کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے سحر میں آ جاؤں. یہ میرے لیے ممکن نہیں. تو سکانوں سے روئی نکال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کے بات کی، کچھ سوال جواب کیے، اور اس بات میں معقولیت بہت لگی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ وہ اسلام کے لیے مطلب جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں جنگ یمامہ جو ہوئی تھی مسیلمہ کذاب سے، اس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی. تو عرض کرنا تھا یہ کہ ایک تو یہ عامر بن طفیل اور طفیل بن عمرو دوسی جو ہیں یہ دو مختلف شخصیات ہیں. اور عامر بن طفیل کا تذکرہ آتے تھے چونکہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بیر معونہ سے متعلق ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ یہاں پہ شاید مناسب ہو. تو یہ بہرحال اس کی طرف سے بھی سوال آیا تھا کہ آپ کا رب جو ہے کس طرح سے کس چیز کا بنا ہوا ہے. اس طرح سے یہودیوں کے کچھ علماء نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بھئی آپ کا رب جو ہے سونے چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، کھاتا پیتا ہے یا نہیں ہے، کس کا وارث ہے، کون اس کا وارث ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی نوعیت کا سوال جو ہے بعد میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور اس نے بھی یہ سوال، اسی نوعیت کا سوال کیا کہ انسب لنا ربک، یعنی آپ کے رب کا نسب کیا ہے. اچھا، اور جب یہ بات کہی جائے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے تو اس میں وہ سارے سوالات چھپے ہوئے ہیں جو میں اس سے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے اپنے رب کو. اچھا، اب سوال یہاں یہ آیا کہ یہ سورت جب اتنی روایتیں سے موجود ہیں تو یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس میں اختلاف ہوا. اس میں اختلاف کیوں ہوا کہ چونکہ اس میں یہ بھی موجود ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تو ان کا جواب دیا گیا، اور عیسائیوں، اب یہودیوں سے جو مکالمہ ہوا وہ تو مطلب مدینہ میں ہوا، اور عیسائیوں سے مکالمہ ہوا وہ مدینہ میں ہوا. اور یہ بات ہوئی کہ سورت نازل ہوئی اس وقت تو کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور مدنی سورت ہے. لیکن عمومی طور پر زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورت مدنی نہیں مکی ہے. اور بعض صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو یا تو ایک دفعہ سے زیادہ نازل ہوئی ہیں یا ایسا ہوا ہے کہ ان کا نزول تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، لیکن مختلف مواقع پہ جب ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اس موقع پہ وہ صورت جو ہے فلاں صورت کو دہرا دیا جائے. تو اب اس کو چاہے یہ سمجھا جائے کہ ان کا نزول دوبارہ ہوا یا ان کا نزول ہو چکا تھا اس کی یاد دہانی دوبارہ کرائی گئی. تو اس اعتبار سے مفسرین کی رائے جو ہے، زیادہ تر مفسرین کی رائے بنتی کہ صورتحال اصل میں مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان تمام مواقع پہ جب مختلف لوگوں نے اس قسم کے سوالات پوچھے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں، اس وقت اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا
اسی صورت کو آپ نے بار بار دہرایا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ مدینہ میں ہوا ہے۔ اور اس بات کی جو سب سے بڑی دلیل دی گئی ہے مکے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ غلامی کی کیفیت میں دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، صحرا کی گرم جلتی ہوئی ریت پہ سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان سے یہ کوشش کی جاتی تھی کسی طرح سے انہیں اسلام سے دور کر دیا جائے، تو اس وقت ان کی جو آواز نکلتی تھی وہ احد احد احدن احدن، یہ وہ کہتے رہتے تھے۔ اور یہ لفظ احد جو ہے مخصوص ہے خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس میں بات کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ تو اس کو انہوں نے برہان قاطع کے طور پہ لیا ہے بہت سے مفسرین نے، کہ خاص طور سے یہ روایت جو ہے جو مصدقہ روایت ہے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ اس کا نزول ہو چکا تھا، اس لیے کہ اس صورت میں لفظ احد موجود ہے اللہ تعالیٰ کی حوالے سے، اور وہ اسی کو ریپیٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہے احد ہے احد ہے اور احد ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ تیسری صورت ہوئی کہ اس کی شان نزول جو ہے اس کے سلسلے میں بات سمجھ لینی چاہیے کہ مطلب جو اتفاق، میں اتفاق تو نہیں کہوں گا، سوری، جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ امین حسین اصلاحی صاحب نے اس بات سے اختلاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت مدنی ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ میں تدبر میں دیکھا، تلاش کیا، اس میں انہوں نے صرف یہ بات کہہ دی کہ سورت مدنی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، جبکہ جن لوگوں نے اس سورت کو مکی کہا ہے انہوں نے اس کے حوالے سے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو ایک مفرد رائے جو ہے اس کے بارے میں مطلب یہ کہ بہت زیادہ میرے خیال سے اس کو گفتگو شاید نہ ہو، ایسے کہ یہ حضرت بلال حبشی کا واقعہ جو ہے یہ سن 4 یا سن 5 نبوی کا ہے، تو اور وہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا توڑ ملنا کہیں اور سے مشکل لگتا ہے مجھے۔ اچھا، اب یہ جو سوال ہوا بار بار کہ آپ نے رب کا نسب تو بتائیے، وہ ہے کون؟ سوال ہوا کیوں؟ دیکھیے، اس وقت جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف حوالوں سے آئے وہ تھے کون لوگ اور ان کے اعتقادات کیا تھے؟ ایک تو مشرکین وہ تھے جو بت پرست تھے، ان کے بت یا تو لکڑی کے بنے ہوتے تھے یا پتھر کے ہوتے تھے یا مٹی کے ہوتے تھے، سونے چاندی کے بت ہوتے تھے، ان کی باقاعدہ شکل و صورت ہوتی تھی، ان کے لیے باقاعدہ کھانا پینا چڑھاوا دیا جاتا تھا۔ یقیناً وہ کھانا پینا جو ہے وہاں اس کے جو بھی پجاری وغیرہ ہوتے ہوں گے ان کے استعمال میں آتا تھا، لیکن اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ چلے جائیں ہندو مت وغیرہ میں جہاں بتوں کا معاملہ ہے وہاں بھی چڑھاوے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ وہاں کے جو کیا کہتے ہیں پروہت ہیں یا جو ان کے پجاری ہیں یہ سارا مال ان کے ہاتھ لگتا ہے۔ تو ایک تو اس وقت جن لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا اور جن لوگوں نے اس قسم کے سوال کیے، اس میں سے ایک گروہ جو تھا ان مشرکین کا جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جن کے خیال میں بتوں کی شکل ہوتی تھی، جو کھانا پینا کھاتے تھے، جن میں آپس میں کچھ بتوں میں آپس میں زن و شوہر کا تعلق بھی ہوتا تھا اور ان کی باقاعدہ نسلیں چلتی تھیں۔ اور یہ اس کی تفصیل میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آگے چلوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کنسپٹ والے بت پرست مشرکین تھے۔ دوسری قسم جو تھے مشرکین کی، وہ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو ہے یا خدا جو ہے وہ یا تو کسی چیز کو دیکھ کے جس سے وہ مرعوب ہو جاتے، جیسے مثال پہ کچھ سانپ کو پرستش کرنے والے لوگ تھے، کچھ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ تھے کہ خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ انسانوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ خدا خود تو شاید نہیں آتا لیکن اس کے اوتار زمین پہ اترتے رہتے ہیں، اور اوتار سے مراد جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ اوتار سے مراد جو ہے وہ اللہ ہی جو ہے
وہ کسی نہ کسی شکل میں یا اللہ کی کچھ صفات کسی شکل میں آ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مطلب لوگوں میں ایک طرح سے خدا ہی کا درجہ حاصل کر لیتا تھا۔ تو یہ دو قسم کے تو مشرکین تھے جن کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا۔ اس میں خیال رہے کہ یہ جو میں جو تذکرہ کر رہا ہوں مشرکین کا، اس میں ہمیں بڑی زیادہ تفصیل مل جاتی ہے، خاص طور سے اگر ہم ہندوستان کے اور یونان کے دیومالائی دیویوں اور دیوتوں کا قصے سنیں تو اسے پڑھیں۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیے کہ جو گریک میتھولوجی ہے اس میں زیس ہے، پوسیڈون ہے، ہیڈس ہے، اس کے بعد ڈائنا ہے، افروڈائٹ ہے، کیوپڈ ہے، یہ سارے ان سارے مطلب دیوی دیوتاؤں جو ہیں ان کے نام آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ آ جاتا ہے۔ کچھ نہیں سنا ہوگا تو کیوپڈ تو ضرور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، یا افروڈائٹ، ڈائنا، یہ نام تو بہت مشہور ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور ان میں بھی یہ جب سمجھیے کہ ان کا جو زیس ہے، ہی واز دا کنگ آف گاڈس، تو ایک الٹیمیٹ گاڈ کا تصور جو ہے ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر ہندو مذہب میں جائیں، ہندو میتھولوجی میں، تو وہاں بھی آپ کو دیکھیے کہ وہاں آپ کو دیوتاؤں کے مختلف نام ملتے ہیں، برہما ہے، وشنو ہے، شیوا ہے، پھر آپ کو دیویاں ملتی ہیں، لکشمی ہے، سرسوتی ہے، کالی ہے، ساوتری ہے۔ یہ مطلب یہ کہ دیوی دیوتاؤں کے نام ہے، لیکن ان کے یہاں بھی ایک جو مطلب الٹیمیٹ پاور ہے اس کو کبھی وہ برہما کے نام سے اور کبھی ایشور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو الٹیمیٹ پاور ان کے یہاں بھی موجود ہے، لیکن اور ہے جو اس کے مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیوی اور دیوتا ان کے موجود ہیں، بالکل اسی نوعیت کے دیوتا۔ یہاں میں نے صرف گریک میتھولوجی کو اور ہندو میتھولوجی کا تذکرہ خاص طور سے تھوڑا سا تفصیل سے کیا ہے، اس لیے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ڈاکومنٹڈ بہتر ہے۔ لیکن اس نوعیت کی فکر رکھنے والے بت پرست مشرکین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ خانہ کعبہ میں بت موجود تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ توڑا ہے، وہاں سے پھینکا گیا ہے انہیں باہر۔ تو یہ مطلب جو بات ہو رہی تھی کہ بت پرست مشرکین جو ہیں وہ کس قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک گفتگو چھوٹی سی یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ تھے وہاں، مجوسی اور سائبین کا تذکرہ تو آپ حضرات نے سبھی سنا ہوگا۔ یہ لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے یا ستاروں کی پوجا کرنے والے، آگ پرست اور ستارہ پرست لوگ کہلاتے ہیں۔ باقیہ زمانے میں موجود تھے، وہ زرتشت کا مذہب تھا۔ یہ بھی یہ بنیادی طور پر وہیں جو آگ کی پرستش کرتے تھے، لیکن خدا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک خدا یزنا کہلاتا تھا جو نیکی کا خدا تھا، خدا اہرمن کہلاتا تھا جو برائیوں کا خدا تھا۔ اور یہ تصور اس بنیاد پہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب برائیاں سرزد کیسے ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی برے کام کو اللہ سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس بات کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یزنا اور اہرمن دو الگ الگ خدا تخلیق کر دیے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے اس بات کا کئی دفعہ ہمارے یہاں محفلوں میں ہو چکا ہے کہ جو ہمارا جو ایمان کا جہاں بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو جو بات کہی گئی اس میں خاص طور سے کہ والقدر خیرہ و شرہ، کہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ بات بالکل ہی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہر اس کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے اور خیر کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ ظاہر ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں شر کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ تو شیطان ابلیس ہے، تخلیق تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور شاید اس کو مطلب یہ کہ جو زندہ رکھا گیا ہے اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک آزمائش کی صورت موجود ہے، ہمارے سامنے ایک ایسی فورس رہے جو ہمیں گناہ پہ اکساتی رہے اور ہم اس گناہ سے بچتے رہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی خاطر، اور اسی کا ہمیں انعام ملے گا۔ اور اگر اس سے مطلب یہ کہ
اس کے شیطان کے چکر میں آ گئے تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ اس کا جو بھی خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ رکھے اس کے شر سے، اور نیکیوں کی راہ پہ گامزن رکھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایک تو میں نے مشرکین کی بات کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے گفتگو کی مجوسیوں کی اور صائبین کی، اور اسی میں زرتشت کا تذکرہ اور اس کے ماننے والے اور اس سے دو خداؤں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد دو گروہ تھے، ایک عیسائی اور ایک یہودی۔ اچھا، عیسائی جو تھے وہ ظاہر خدا پہ یقین رکھنے والے تھے، تو جب ان کی طرف سوال آیا تو اس کی طرف سوال کی بھی ایک خاص اہمیت تھی۔ بات یہ کہ خدا کے ماننے والے تو بے شک تھے وہ، اور اب بھی ہیں، لیکن وہ خدا کا ایک بیٹا بھی رکھتے ہیں، اور پھر اور اس کے ساتھ مطلب روح القدس کو بھی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے ان کے ہاں موجود تھا، تو خدا کی وحدانیت کا وہاں بھی کوئی مطلب یہ کہ تصور ایک حد تک نہیں تھا۔ پھر یہودی تھے، یہودیوں کے ہاں خدا تو موسیٰ کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا خدا ایک ہی تھا، لیکن جس خدا کا تصور یہودیت میں موجود ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ اگر تلمود کے قصے اور اس میں جو آپ کے واقعات سے پڑھیں تو معلوم ہے خدا جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ایک شکل بھی تھی، وہ آپ کو کہیں ٹہلتا بھی نظر آ جائے گا، وہ کشتی بھی لڑتا تھا۔ اگر آپ کو واقعہ یاد ہو جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی کشتی ہوئی ساری رات خدا سے، اور کوئی اس میں سے جیت نہیں سکا، اور اسی لیے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل رکھ دیا گیا۔ اسرائیل کے معنی ہی یہی ہیں۔ تو مطلب خدا کی ایسی تجسیم تھی، ایک جسم تھا ایک ایسا جس میں وہ یہ سارے کام بھی کر لیتا تھا۔ پھر عیسائیوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کے ایک گروہ نے کم سے کم ان کا ایک بیٹا بھی تخلیق کیا ہوا تھا کہ عزیر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ تو خدائی کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بنیادی تصور تو بے شک وہی تھا جو ہمارا تصور ہے یا اسلام کا تصور ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں بڑھا لی تھیں جو مطلب کسی اعتبار سے مناسب اور جائز نہیں تھی۔ تو یہ خدا کا تصور ہے جو اس زمانے میں موجود تھا۔ سورہ اخلاص جو ہے ان ساری کیفیتوں کو جواب دینے کے لیے نازل کی گئی۔ تو اصل میں اب یہ ساری تمہید کے بعد اب ہم سورہ اخلاص کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس میں مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم ایک آیت کی طرف چلیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ابھی تک ٹھیک رہی بات؟ بہت صحیح۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پہلے صفحے سے اٹھا لیجئے، ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سے پڑھتے جائیے، آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا واللہ غفور رحیم، واللہ بکل شیء علیم، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ سمیع علیم، واللہ علیم خبیر، واللہ بصیر بالعباد، واللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ ساری آیتیں اور اس سے ملتی جلتی آیتیں آپ کو پورے قرآن میں کوئی بھی صورت اٹھا لیں گے اس میں آپ کو اس سے ملتی جلتی آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ 2-3 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں، کم سے کم 4-5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیولی اپنی صفات جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ آیت الکرسی اٹھا لیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو قائم رکھتا ہے، یعنی وہی ہے جو کریٹر ہے اور وہی ہے جو سسٹینر ہے۔ اور اس کے ساتھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو بندوں کے سامنے ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو ان سے اوجھل ہے، اور وہ اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی اور اس کی انسان کی معلومات میں سے کوئی چیز، اللہ کی معلومات میں سے کوئی چیز انسان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سوائے اس کے، الا اس کے کہ وہ کسی چیز کا علم خود ہی انسان کو دینا چاہیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی حکومت، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پہ ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے، وہو العلی العظیم۔ تو اب یہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سورہ حدید کی طرف۔ اس کی بالکل شروع کی جو آیات ہیں وہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہے جس کو جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے 6 دنوں کے اندر اس سماوات و ارض، اس آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اس نے عرش پہ یعنی اپنا قیام کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے اور وہاں سے کیا چیز نکلتی ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور آسمان سے کیا چیز نیچے اترتی ہے اور کیا چیز اوپر جاتی ہے۔ اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ اس طرح سے واللہ بما، اور تمام وہی زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ پھر اس کے بعد آیا ہے لہو ملک السماوات والارض، وہی مالک ہے زمین و آسمان کی سلطنتوں کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات، سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن سے رات کو دن میں سے نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ ہے جو آپ کے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ دوسری بڑی مطلب آیت ہے جس میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اور تیسری جو تیسرا مقام جو میں پیش کرنا چاہوں گا، ایک آدھ مقامات اور ہیں لیکن میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے جائے بغیر اس میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ بڑی حد تک آپ لوگ اس ترجمے سے واقف ہیں، کہ وہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ میں نے 3 مقامات سے ایسی چیزیں پیش کی ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بڑی تفصیل سے اپنی صفات بیان کی ہیں. اور اس کے علاوہ 2-3 جگہ اور ہیں جہاں خاص طور سے مطلب کیا کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں، 3 یا 4 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آیت الکرسی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آیتوں کی سردار کہا گیا ہے، اور یہ تمام قرآن مجید میں بکھرے ہوئے جو مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات کا بیان کیا گیا ہے، ان سب کے باوجود سورہ اخلاص جو ہے جو 4 آیتوں پہ مشتمل صورت ہے، اس کو ایک تہائی قرآن قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند معتبر حدیث ہے جو اپنے صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرو. اب ایک تہائی قرآن جو ہے ذرا سوچیے تو صحیح، ایسے شخص کا خاص طور سے ہم لوگوں کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں، لیکن اس زمانے کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایمان کی ظاہر جس کیفیت پہ تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جو دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اونٹ چراتے تھے، مشقتیں کرتے تھے روزی کمانے کے لیے، اور اس کے بعد اگر ان سے کہا جائے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن پڑھ لیں تو ظاہر مطلب یہ کی بات انسانی قدرت سے بہت باہر معلوم ہوتی ہے. تو ظاہر یہ بات جب کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو تہائی قرآن پڑھ لیا کرو، تو لوگوں نے تھوڑی سی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے، تم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اب سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں کل، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف میں نے آپ کو جو مطلب یہ کہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. آخر ایسی کیا بات ہے سورہ اخلاص میں کہ اسے تہائی قرآن کے بعد برابر سمجھا گیا ہے؟ اور اس کی جو توجیہ ہے وہ بہت آسان ہے. دیکھیے، دین اسلام جو ہے بنیادی طور پہ بنیادی عقائد جو ہمارے وہ کل 3 ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری آخرت، جسے میعاد بھی کہتے ہیں. تو جو شخص توحید پہ ایمان لے آیا، جس شخص نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، یعنی رسالت پہ ایمان لے آیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت پہ نہیں بلکہ ان تمام انبیاء اور رسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا ان سب کی رسالت پہ، اور نبی آخر الزماں کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ جو ایمان لے آیا، اور جس نے آخرت پہ ایمان قائم رکھا، آخرت پہ ایمان لایا اور اس کو قائم رکھا، یہ 3 چیزیں جس نے کر لی اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں، اور ان میں سے کسی ایک چیز کو دوسرے سے کم اہم یا زیادہ اہم قرار نہیں دے سکتے. یہ تینوں ایسے اجزاء ہیں جو ایک دوسرے میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں الگ کر کے ایمان کے مکمل ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اب چونکہ یہ 3 میں سے ایک حصہ ہے، لہذا اسے تہائی قرآن کے برابر سمجھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خاص طور سے اس کو تہائی قرآن کہا ہے. تو یہ تو اس کی اہمیت و حیثیت ہوئی تہائی قرآن کے حوالے سے کہ یہ آیت جو ہے، یہ خیال ہے کہ سورت جو ہے اس سورت کو قرآنی سورتوں کا سردار بھی کہا گیا ہے. ان 2 چیزیں آ گئی سردار کے نام سے. آیت الکرسی کو آیتوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ سورہ عصر کو، سورہ اخلاص کو سورتوں کا سردار کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سوالات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے کہ انصب لنا ربک، تو اس وقت پورا قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیے، اور یہ خاص طور سے آیتیں پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں
وہ ابتداً نازل نہیں ہوئی تھی، تو آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن کی تنزیل مکمل ہوئی ہے۔ تو جب شروع میں یہ سوال سامنے آیا تو اس وقت سورہ اخلاص پڑھ کے انہیں سنائی گئی، جس میں مختصراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ اللہ ہمارا کیا ہے اور کیسے تمہارے اللہ سے مختلف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت جو ہے، اس کو کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب ہم آیت الکرسی کی بات کہتے ہیں تو آیت الکرسی بھی توحید پہ دلیل ہے، لیکن اگر آپ اس کی ایک چیز دیکھیں تو توحید فی صفات پہ ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے، اور اگر سورہ اخلاص کا آپ مطالعہ کریں اور غور فرمائیں تو اس میں توحید فی صفات بھی ہے، توحید فی ذات بھی ہے، توحید عملی بھی ہے، توحید فی الحقوق بھی ہے، اور توحید وجودی بھی ہے۔ میں اس پر بات کروں گا تھوڑا سا آگے چل کے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کے اعتبار سے یہ باقی تمام صورتوں پہ، یعنی میں قرآن مجید کے کسی آیت کی کسی لفظ یا کسی صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو کسی اعتبار سے مطلب یہ کہ نامناسب ہو۔ میں اس کہہ رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ جس طرح سے توحید کو اس میں بیان کیا گیا ہے خالص کر کے، اس طرح سے کسی اور جگہ اتنی جامع طرح سے بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس کی اہمیت اس وقت بھی تھی جب قرآن مجید کی تنزیل مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اس کی اہمیت اب بھی اتنی ہی ہے جتنی قرآن مجید کی تنزیل مکمل ہونے کے بعد اور اسے کتابی صورت میں آ جانے کے بعد بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کو اگر ہم تیسرا 1/3 قرآن سمجھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس لیے سمجھتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اگر ہم اسے منطقی انداز سے دیکھیں اور لاجیکل اس پر ریزننگ اس کی تلاش کریں تو بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ قرآن مجید جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر، یہ سورت جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک ہم نے ابتدائیہ کر لیا ہے، اور اب ہم ایک آیت اس کے لے کے اس پر گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی سوال اس وقت ہو تو اس سوال کو ابھی اٹھا لیجئے تاکہ آگے جا کے اس کی پھر بات تشریح ہو سکے اس میں۔ جی السلام علیکم، ہمایوں بول رہا ہوں۔ ایک سوال میرا آ رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے، جی اس کا مطلب ہے کہ شروع میں یہ نازل ہوئی تھی جی 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 اور صرف توحید کا ذکر ہے، تو اس وقت تک رسالت اور آخرت کا کوئی ذکر کوئی نہیں آئی تھی آیتیں؟ نہیں، تھوڑا سا اس میں اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے اس کی اسلام کا نزول ہوا ہے، تینوں اس کا جز تھے، توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت بھی۔ لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے جو ان سے کیا جاتا تھا کہ ان سے بلانا ربک، آپ کا خدا کون ہے؟ تو یہ خدا کی تعریف میں آئی ہے بات۔ لیکن دونوں اعتقاد کے تینوں حصے اول دن سے ایمانیات کا حصہ رہے ہیں۔ جزاک اکرم میں کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے جی کہ ابھی جو آپ نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جو امام صاحب تھے اور جو کہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے یہ سورہ پڑھ کرتے تھے، اور اس کے بعد تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے ان کے پاس سے 2 ہی آپشن رہتے تھے، فلاح اور ناس۔ دوسری 2 ہی اگر آپ آپشن ہے۔ میں ایک سیکنڈ، کچھ آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، ذرا تو بار کہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو فرمایا تھا کہ وہ جو ایک امام صاحب جو تھے، صحابی رسول تھے، جو کہ پہلی رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتے تھے، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دوسری رکعت میں جو آپ ترتیب کے بارے میں اکثر و بیشتر بتاتے ہیں، تو صرف ان کے پاس فلق اور ناس ہی کی ترتیب بچتی تھی بس۔ ہاں نہیں، اس میں دیکھیے ایک سیکنڈ، ہاں یہ بات آپ بڑی اچھی بات کی کہ ترتیب کی بات ہم جو کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اور لوگوں کے لیے بھی واضح کرنے کی بات ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں جو صورت پڑھی جائے وہ ترتیب کے اعتبار سے ویسی ہی ہوں جیسے ان کی ترتیب قرآن مجید میں ہے۔ یعنی وہ صورت جو قرآن مجید میں پہلے آئی ہے وہ پہلے پڑھی جائے، اور جو قرآن مجید میں بعد میں آئی ہے وہ بعد میں پڑھی جائے۔ ضروری نہیں دونوں ایک دوسرے سے کہ ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہوں، یعنی مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی اس میں آپ نے پڑھ لی کیا کہتے ہیں سورہ
بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لیں اور دوسری صورت میں آپ نے سورہ حشر کی کچھ آیتیں پڑھ لیں. دیکھیے ترتیب یہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں پہلے ہے اور سورہ حشر قرآن مجید میں بعد میں ہے. یہ ایک عمومی طریقہ ہے، اور عمومی طریقہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ. ایک ایکسیپشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے ترتیب جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے. اچھا، اس ایک ایکسیپشن کی وجہ سے یہ گنجائش مل جاتی ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے ترتیب میں غلطی ہو جائے یا ترتیب میں نہ رہے قائم، تو اس سے نماز کے مکمل ہونے نہ ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سنت کو اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اکرم صاحب کا سوال جو ہے اس کو اوپر سے آیا، وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم سورۃ اخلاص کی بات کر رہے ہیں تو سورۃ اخلاص جو ہے وہ تو قرآن مجید کے آخر میں ہے، آخری 3 صورتوں میں سے ایک ہے. تو اب اگر اسے بیچ میں پڑھ لیا جائے تو وہ ترتیب جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ترتیب تو قائم نہیں رہے گی. اکرم صاحب یہی سوال ہے نا آپ کا؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا، تو اس میں بات سے یہ کہ سورہ اخلاص کو ایک ایکسیپشن حاصل ہے اگر اسے اضافی طور پر پڑھا جائے تو، اور چونکہ اس کی سند مل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، تو اس پر ہم کوئی سوال کر ہی نہیں سکتے. سچی بات یہ کہ ٹھیک ہے. ایک بات میں صرف ایک اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے نسب کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے کہا، جی تو سندھ میں بھی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ بڑی تفصیل سے آپ کی نسب کے بارے میں جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں. ہاں، مجھے جملے یاد ہے، میں سندھی بول نہیں سکتا لیکن وہ جملے ابھی تک یاد ہے اچھی طرح سے مجھے. جی سائیں میں یہی کہہ رہا تھا. ہاں. اب اس کے بعد جو ہے احتشام آپ کا سوال. جی، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص بیسیکلی یہ توحید سے ریلیٹڈ ہے پوری سورت، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں. جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور کیا انہوں نے ڈیفائن کیا؟ یہ صرف ہم لوگوں کی ویژولائز کرنے کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ؟ یہ تو ایٹریبیوٹس ہیں بیسیکلی. اچھا، سوال آپ کو مکمل ہو گیا نا؟ جی. اچھا، میں اس کے دیکھیے جب معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو یہ بات تو یہاں تک تو بالکل یقینی بات ہے کہ ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملات کیا ہوئے اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جبریل تک موجود نہیں تھے. اچھا، یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ذاتی ملاقات ہوئی یا روبرو ملاقات ہوئی یا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ راست کوئی بات نہیں فرمائی ہے. اور بی بی عائشہ کی طرف سے روایت یہ ہے کہ نہیں، وہاں روبرو ملاقات نہیں ہوئی ہے، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی ہے. تو اور ظاہر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے تو اس بات کو سیفلی ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ دی ہوگی، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوگی. لیکن چونکہ خاص طور سے انہوں نے یہ کہا نہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، لہٰذا اس بات کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا. تو روبری ملاقات کی جو روایتیں کہیں ادھر ادھر سے ملتی ہیں وہ بالکل غیر مستند روایتیں ہیں. یہ کسی کے علم میں ہے ہی نہیں کہ وہ ملاقات کس نوعیت کی ہوئی ہے. اگر انہوں نے ایک سیکنڈ، اگر ملاقات پردے کے پیچھے سے ہوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہی نہیں اللہ کو، تو ان کی شکل کیسے بیان کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں ان کے جسم کے بارے میں جو بھی حیت ہو اس کے بارے میں گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف ایک جگہ ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اہل جنت ہوں گے وہ خدا کو دیکھیں گے. اور اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ سوال کسی نے غالب نے کیا کیا ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکیں گے؟ تو اس کا جواب دیا کہ تم ویسے ہی دیکھ سکو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو جو تمہیں آسمان کو نظر آ رہا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کیا حیت ہوگی، کیا شکل ہوگی، کس طرح سے ہے وہ ظاہر ہے ہمارے فکر کے ہاتھ میں بات آ ہی نہیں سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور موسٹ پرابلی تفصیل اس لیے بیان کی کہ شاید
یہ بات ان کے علم میں بھی اسی حد تک تھی. مجاہد صاحب آپ کا یہ سوال. رشید صاحب پہلے تو بہت بڑی واضح طریقے سے آپ نے بہت کچھ بیان کیا. جزاک اللہ خیر. یہ بات ہے کہ رکوع کے بارے میں آپ نے کہا رکوعوں کی تعداد کے جی 558. جی میں نے ایک جگہ پڑھا 540 کہ وہ بخارا کے حنفی اماموں نے ڈالے تھے 540 تاکہ 27ویں شب کو تراوی میں ایک ایک رکوع پورا قرآن ہو جائے. کیا آپ کی نظر سے گزرا یہ؟ ہاں یہ بالکل گزرا ہے. بات تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. بات یہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, مطلب اس میں کیا عرض کروں, جو تقسیم ہے پاروں کی اور رکوع کی, وہ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ تقسیم کس نے کی ہے, کس مقصد سے کی ہے اور کیوں کی ہے. اچھا, اس سے کہ اگر آپ مصحف عثمانی دیکھیں جو مطلب عرب کا چھپا ہوا قرآن ہے, تو اس میں رکوع کی تقسیم کہیں نظر آتی ہی نہیں ہے. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ تقسیم عمومی طور پہ 558 ہی ہے, لیکن 540 کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے اسے تقسیم کیا ہے. بات ٹھیک ہے اپنی جگہ. ٹھیک ہے. انور صاحب. السلام علیکم رشید صاحب. وعلیکم السلام. حضرت مزاج گرامی. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ جو ایک آپ نے انصار امام کا تذکرہ کیا تھا جو کہ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھاتے تھے, تو کیا یہ بدعت میں نہیں آ جائے گا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں کہہ لیجیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں. بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ نے جس کا حکم نہ دیا ہو اور رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو, اور وہ آپ ثواب کی خاطر کرتے ہوں. اگر مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یا اس کی اجازت رسول نے دے دی, تو رسول کی اجازت بھی اصل میں اللہ کی اجازت ہے کہ رسول کا کوئی ایسا فعل اللہ کی اجازت بغیر نہیں ہوتا تھا. تو وہ چیز جو انہوں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر کی اور رسول نے اس کی توثیق کر دی. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو حدیث کی 3 اقسام کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں ایک حدیث قولی ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دوسری حدیث عملی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا, اور تیسری حدیث تقریری ہے. تقریری کا تعلق مقرر سے ہے, یعنی وہ حدیث وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور اس سے آپ نے مقرر رہنے دیا, جسے آپ نے قائم رکھا, جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا, وہ حدیث تقریری ہے. اچھا, یہ جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, یہ ایک عمل ان صاحب نے کیا, انصاری صاحب نے یا جن صاحب دوسرے حدیث میں نکل سکا, انہوں نے یہ عمل کیا قرآن سے اپنی محبت کی وجہ سے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں بات لائی اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق کر دی, تو یہ بدعت رہی ہی نہیں. یعنی اسے یہ سمجھ دیں کہ اگر آج میں کوئی کام شروع کروں جس کا قرآن میں اور حدیث میں حکم نہیں ہے, اور وہ میں اپنے دین کو خالص کرنے کے لیے یا دین کو بڑھانے کے لیے کروں, تو وہ بدعت ہو جائے گا. وہ بدعت اس لیے ہو جائے گا کہ اس کے لیے میرے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل, کوئی سند نہیں ملتی ہے. یعنی اگر میں یہ بھی کہہ بیٹھوں, اللہ نہ کرے کہ موقع کبھی ایسا آئے, لیکن اگر میں یہ بھی کہہ بیٹھوں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا کیا کرو, وہ بھی سند نہیں ہے. میرا ایکچولی جو کہنے کا کہ پیچھے بات تھی وہ یہ تھی کہ حضور کی توثیق کرنے سے پہلے جب وہ پڑھتے تھے مستقل, اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زمانے میں ان کی زندگی میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں اگر ان کی طرف توثیق آ گئی ہے تو وہ کوئی بدعت نہیں ہے, چاہے پہلے ہوا ہو چاہے بعد میں ہوا ہو. اچھا, ایک میرا ایکچولی سوری میں اکرم صاحب ایک سوال ذرا اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. جی سر. وہ یہ ہے کہ جب میں اپنی سورہ لحاق کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں نے ایک یہ چیز نوٹ کی تھی, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے کمنٹ چاہتا ہوں کہ جب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کے بعد یہ قل هو اللہ شروع تھی, تو اس میں وہ آخری جو وہ ہے نا مسد, اس سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو
اس کا کچھ لکھ ہے, آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, میں جہاں تک میں سمجھا ہوں, اب میں اس میں مطلب ایک بالکل حتمی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ اس میں صرف ربط اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا تذکرہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ تدبر میں دیکھیں تو اس کا ذکر ہے کہ سورہ لہب ختم ہوئی ہے اور یہ شروع ہوئی ہے, اس کا ذکر ہے تدبر کے اندر, انٹروڈکشن کے اندر. جی 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 آپ دیکھ لیجیے گا. جی ہمایوں آپ سوال کریں اور پھر امن بھائی. جی جی رشید بھائی, میرا سوال یہ تھا, چونکہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے سورت پڑھنے کی, تو میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے اکثر کبھی کبھی تکلیف تو نہیں کہوں گا, کلیئرٹی نہیں آتی, کہ ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی تو صورتیں پڑھ لیتے ہیں, یہ پوری صورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن بڑی صورت مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ جی سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس سے بہت بڑی وہ ہے, تو کیا وہاں پہ رول ایسا اپلیکیبل ہے کہ اس میں سے کیا چیز آپ کہاں سے شروع کر کے ختم کر سکتے ہیں اپنی ایک رکعت کے لیے؟ دیکھیے, ایسا کوئی رول ہے؟ بڑا 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 اچھا اور بہت مناسب سوال ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ٹیکنیکلی اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے, قرآن مجید میں کہیں سے کوئی آیت شروع کریں اور کچھ حصہ اس کا پڑھ لیجئے تو نماز میں وہ نماز کے لیے آپ کے لیے وہ کافی ہے, اور مطلب کہ اس میں ٹیکنیکلی اس نماز میں کوئی خامی اور کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں اور 2 3 4 5 صورتیں پڑھ لیجئے, وہاں سے کم 3 ضروری ہیں, بس چھوٹی صورتیں ہو تو کم سے کم 3, بڑی ہو تو 1 بھی کافی ہے. جیسے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو 1 آیت بھی کافی ہے. اچھا, لیکن یہ تو ایک عام بات ہوگی جو ٹیکنیکل عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایمانیات کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی. اچھا, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ یہ چاہیں کہ آپ ترجمہ جانتے ہوں اور آپ سمجھ کے پڑھنا چاہیں, تو پھر اس کا ترجمہ اگر سامنے رکھیں تو کچھ آیتیں ایسی ملیں گی آپ کو جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں معنی کے اعتبار سے. تو ان ساری آیتوں کو اگر ساتھ پڑھ لیا جائے تو اس کا لطف آپ خود بہت زیادہ محسوس کریں گے. نماز تو دونوں صورتوں مکمل ہو جائے گی, لیکن اس کا لطف آپ خود زیادہ محسوس کریں گے. اور پھر اس میں زیادہ جو کام کیا ہے وہ علماء کرام نے, وہ وہی جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ خاص طور سے رمضان کے حوالے سے اور کسی اور حوالے سے جہاں آیتیں پڑھی جائیں, بیچ میں سے صورتوں کو یاد رہنا مشکل ہوتا ہے, لہٰذا اس کو اسی لیے رکوع کے حوالے سے توڑ دیا گیا کہ یہ رکوعات جو ہیں یہ چونکہ ایک تھوڑا سا عام طور پہ, ہمیں بالکل یہ کلیات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ایک رکوع کو ایک مضمون میں مخصوص کر دیا گیا ہے. جب مضمون تبدیل ہوتا ہے تو رکوع بھی تبدیل ہو جاتا ہے عام طور پہ. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک رکوع پڑھ لیجئے فلاں جگہ سے فلاں تک, یعنی یہ ایک مضمون پورا ہو جائے گا. لیکن بعض وقت ایک رکوع کے درمیان میں بھی آپ کو کچھ ٹکڑا ایسا ملتا ہے جس میں بات کہی جا رہی ہے وہ مضمون پورا ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ لیجئے. بعض وقت ایسا بھی ہوگا, آپ کو کچھ ایکسیپشنز آپ کو ملیں گی جہاں ایک رکوع میں مضمون پورا نہیں ہوتا, بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچ رکوع سے مضمون شروع ہوتا ہے اور دوسرے رکوع کے بیچ میں ختم ہوتا ہے. لیکن اب جن سے آپ نے تقسیم کی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا بات ان کے ذہن میں تھی, کوئی وجہ ضرور ہوگی اس کی تقسیم کی. تو کہنے کا ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ رکوع پڑھیے پورا, تو مطلب نماز میں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی بات, وہ کام آپ کے لیے پہلے سے کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ رکوع نہیں پڑھ سکتے تو رکوع کا کوئی حصہ پڑھ لیں, اور اگر آپ کو معنی نہیں معلوم تو کہیں سے بھی کوئی متصل آیتیں پڑھ لیں, وہ نماز کی تکمیل کے لیے کافی ہیں. رشید صاحب میرے خیال سے اب کافی وقت ہو گیا ہے, تو سوالات اگلی نشست میں رکھیں گے. مجھے اس حد تک, یہاں تک کے سوالات کو جو وقت دینا تھا وہ وقت ہو چکا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم براہ راست صورت پہ جائیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے اور سوالات اس کے بعد رکھیں گے. اب بیچ کا سوال کوئی نہیں ہوگا.